صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ واجب الاحترام بزرگوں اور دینی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے ہم لوگوں کو مسلمان بنایا، ایمان والا بنایا۔ یہ اللہ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے، اللہ کا فضل ہے۔ اللہ کے خزانے کی سب سے قیمتی نعمت ایمان ہے، جو اللہ نے مجھے اور آپ کو اور دنیا بھر کے مسلمانوں کو عطا کی ہے۔ یوں تو اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں کا ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں استعمال کرتے ہیں، اور اگر ہم ساری زندگی سجدے میں، رکوع میں گزار دیں تو بھی اللہ کی ایک چھوٹی سی چھوٹی نعمت کا ہم شکر ادا نہیں کر سکتے۔ اب نعمتیں کتنی ہیں اللہ کی؟ فرمایا اگر کوئی انسان ان نعمتوں کو لکھنا چاہے تو لکھ نہیں سکتا، گننا چاہے تو گن نہیں سکتا، حتیٰ کہ اگر انسان شمار کرنا بھی چاہے تو شمار بھی نہیں کر سکتا۔ انہی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ایمان ہے۔ ایمان کا مل جانا، ہم لوگوں کا ایمان والا ہونا، یہ اللہ کا بہت بہت بڑا احسان ہے۔ لیکن آج اس وقت ماحول ایسا بنا اور ہوا ایسی چلی کہ ایک ایمان والے کو اپنی قدر و قیمت کا احساس نہیں رہا۔ اللہ نے مجھے کتنا قیمتی بنایا، اللہ نے مجھے کتنی قیمتی چیز دی، اس کا احساس دلوں سے نکل گیا۔ اور جیسے دوسرے لوگ زندگی گزار رہے دنیا کے اندر، بس ان کی دیکھا دیکھ ہم بھی اپنی زندگی گزار رہے۔ اب دنیا کے اندر ایمان والے کی اور غیر ایمان والے کی ایک جیسی زندگی نہیں ہو سکتی۔ ایمان والے کی اور غیر ایمان والے کی زندگی میں فرق ہوگا، اور ہونا بھی چاہیے۔ لیکن اس وقت پوری تمیز ختم ہو گئی، لین دین کے معاملے میں، تعلقات کے معاملے میں، ظاہری اعتبار سے کوئی پہچان ہی نہیں رہی ہے۔ اب ہم لوگوں کو کرنا کیا چاہیے؟ اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ ایک تو شکر ادا کرنا، اس کو بولتے ہیں اللہ آپ نے یہ چیز دی، اللہ تیرا شکر۔ علماء نے لکھا ہے اصل شکر ادا کرنا اللہ کی نعمت کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرنا، یہ ہے۔ زبان سے کہہ دینا یہ کافی نہیں ہے۔ مثلا اللہ نے کسی کو دولت دی ہے، اب وہ اس پر اللہ کا شکر ادا کرے زبان سے کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے دولت دی، اچھی بات ہے۔ لیکن اصل شکر ادا کرنا اس کو بولتے ہیں اس دولت کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کرے، اس کو کہا جاتا ہے شکر گزار بندہ۔ کسی کو اللہ نے جسمانی طاقت دی ہے، اب وہ اسی طاقت کے دم پہ کمزوروں پہ ظلم کر رہا، غریبوں پہ ظلم کر رہا، اپنے سے چھوٹوں پہ ظلم کر رہا، اور زبان سے کہہ رہا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے طاقت دی ہے، تو یہ شکر گزار بندہ نہیں ہے، بلکہ اسی طاقت کا استعمال وہ اللہ کی مرضی کے مطابق کرے اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کرے، اس کو شکر گزار کہا جاتا ہے۔ تو کل ملا کے یہ ہے کہ ہم لوگ اگر ایمان والے ہیں، مسلمان ہیں،
تو پھر اللہ کا شکر ادا کرنا اس طرح چاہیے کہ ہم مسلمان بن کر دنیا میں رہیں، جس طریقے سے ایک ایمان والے کو رہنا چاہیے۔ اچھا، ایمان ہے کیا چیز؟ ایمان دیکھو ہم سب کا یقین ہے، بلکہ یہ یقین تو کافروں کا بھی ہے، صرف مسلمانوں کا نہیں۔ پوری دنیا کا کوئی آدمی اس سے اختلاف نہیں کرتا کہ ایک دن سب کو موت آنی ہے۔ اس سے کسی بھی مذہب کا ماننے والا انکار نہیں کرتا، موت سب کو آنی ہے۔ ہاں، موت کے بعد کے جو مراحل ہیں وہ سب نے اپنے اپنے عقیدے کے مطابق بنا رکھی، کوئی مذہب والے کچھ کہتے ہیں، کوئی مذہب والے کچھ، لیکن موت پر سب متفق ہیں کہ موت تو آنی ہے سب کو۔ بحیثیت مسلمان ہونے کے جو ہمارا عقیدہ ہے، موت آئے گی، اور موت کے بعد وہ جو مراحل وہاں کے شروع ہوں گے، قبر، پل صراط، اور لاسٹ میں جنت اور جہنم، وہ سب ہے۔ اب جنت میں جانے کی خواہش سب کی ہے، جنت میں جانے کی خواہش، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک شرط لگا دی ہے، جنت میں ایمان والا جائے گا، جنت میں ایمان والا جائے گا۔ کوئی یہ جی نیک عمل کرنے والا جنت میں جائے گا، نیک عمل کی بنیاد پہ جنت میں نہیں جائے گا، یہ غلط فہمی دور کرنا ہے۔ نیک عمل کی بنیاد پہ درجات تو بلند ہوں گے، اچھی کوالٹی ملے گی، جنت کی نعمتوں میں اضافہ ہوگا، لیکن انٹری ہوگی ایمان کی بنیاد پہ۔ بعض لوگ دنیا میں ایسے ہوتے ہیں جو مسلمان نہیں ہوتے، ایمان والے نہیں ہوتے، لیکن انسانی اعتبار سے بہت اچھے ہوتے ہیں، اخلاقی اعتبار سے بہت اچھے ہوتے ہیں، ان کے لیے جنت نہیں ہے۔ لوگ کہیں گے بھئی اتنا نیک ہے، غریبوں پہ خرچ کرتا ہے، لوگوں کی پریشانی میں کام آتا، اور دیکھو راستے میں مسافروں کے لیے پانی کا انتظام کرا، اس کا انتظام کرا۔ یہ قانون ہے اللہ کا کہ جنت صرف ایمان والوں کی نہیں ہے۔ ہاں، ایمان والے نے اگر نیک عمل بھی کرے ساتھ ساتھ تو اور اچھا ہے، تو اور اچھا ہے، اس کے وہاں درجات بڑھیں گے، جنت کی نعمتوں میں اور اضافہ ہوگا۔ لیکن بس یہ بات ذہن میں رکھے، انٹری ہوگی ایمان کی بنیاد پہ، داخلہ ہوگا ایمان کی بنیاد پہ۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سب کچھ چھوٹ جائے پر ایمان نہ جائے، اس بات کی ہمیں فکر بھی کرنی ہے اور کوشش بھی کرنی ہے کہ اللہ ہمارے ایمان کو اور ہماری نسلوں کے ایمان کو محفوظ رکھے۔ اصل ایمان ہے، ایک آدمی نے ساری زندگی مسلمان بن کے گزاری ہے، اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ ایسا ہو، خدا نہ خواستہ، اور موت کے وقت کچھ ایسا کر بیٹھا جس سے ایمان چلا گیا، نکل گیا، کیا ہوا؟ سب کچھ برباد ہو گیا، سب کچھ، آخرت برباد ہو گئی۔ ایمان اتنی قیمتی چیز ہے۔ اب بعض لوگ کیونکہ عقیدے کی بات کرنا، عقیدے کی حفاظت کے طریقے بیان کرنا اس وقت سب سے مشکل کام ہے، سب سے مشکل کام ہے۔ اچھا، آپ گھوم کے دیکھو، مسجدوں میں جاؤ، خطیب صاحبان کے بیانات سنو، کوئی نوافل روزے پہ بات کر رہا ہے، کوئی نوافل نماز پہ بات کر رہا ہے، کوئی قرآن کی تلاوت میں، عقیدے کے تحفظ کے اوپر شاید ہی کہیں بات ہو رہی ہو، شاید ہی کہیں بات ہو رہی ہے، شاید ہی کوئی فکر کر رہا ہو اس بات کی۔ بلکہ یہاں دارالعلوم حیدرآباد کے ایک استاد ہیں مولانا سید احمد امید صاحب، ان کا ایک مضمون میں نے اخبار میں پڑھا کئی سال پہلے، پورا تو یاد نہیں، اس کے کچھ جملے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آج ہم لوگوں نے قواعد پہ، تجوید پہ اتنا زور دیا، اتنا زور دیا، اتنا زور دیا کہ آج بچے قواعد اور تجوید سے قرآن پڑھنے لگے۔
لیکن حیرت کی بات یہ اگر انہیں بچوں سے جا کے عقائد اور ایمان کی بات پوچھی جاوے تو بہت ساری باتوں کا جواب نہیں دے سکتے. کسی پہ الزام نہیں لگا رہا ہوں، یہ بڑے عالم نے اپنا ایک تجربہ انہوں نے رکھا ہے اور ہم نے بھی دیکھا. عقیدے کے تعلق سے، ایمان کے تعلق سے الحمدللہ ہیں ہم مسلمان، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ ایمان باقی کیسے رہے، محفوظ کیسے رہے، ہمارے گھر والوں کا ایمان کیسے بچا رہے اور موت تک اس پہ ہم کیسے جمے رہے، اس کی فکر کرنی ہے. کتنے لوگ ایسے تھے جنہیں دنیا دیکھ رہے ہوئے مسلمان بن کے رہ رہے دنیا کے اندر، پھر کوئی قادیانی ہوا، کوئی شکیلی بنا، کیا کیا بن گئے. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ شکیل بن حنیف کا جو فتنہ، اس میں تو بہت سارے حافظ قرآن چلے گئے. یہ تو عقیدے پہ بات کرنا، عقیدے کے تعلق سے بات سننا، یہ بہت ضروری ہے آج کے وقت. اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم لوگ اللہ کی اس نعمت کا شکر بھی ادا کرتے رہیں اور ایسی جگہ اپنا تعلق رکھیں جہاں اس تعلق سے باتیں ہوتی ہوں. اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. صلی اللہ